اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسان اردو زبان میں لکھی گئی صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب محمد رسول اللہ کا آج کا عنوان اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسلمان اب مدینہ منورہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ مکہ کی نسبت یہاں معاملات مختلف ہیں۔ سب لوگ خوشی سے مسجد آ کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مہاجرین کی مدینہ منورہ آمد اور یہاں رہائش اختیار کرنے کی وجہ سے یہ شہر وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ اب ممکن نہیں رہا کہ سب لوگ ایک ہی جگہ موجود ہوں یا انہیں گھر گھر جا کر بلایا جا سکے۔ نماز کی اطلاع وقفے وقفے سے بار بار دی جائے گی۔ ابھی تک لوگ نماز کے بارے میں ایک دوسرے کو گھر جا کر خود بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا ہے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ناقوس یعنی ڈھول بجا کر لوگوں کو نماز کی اطلاع دی جائے، تو کسی نے کہا گھنٹیاں بجائی جائیں۔ کسی کا مشورہ ہے کہ آگ روشن کی جائے، کسی کے خیال میں نماز کے وقت کی اطلاع دینے کے لیے زمین میں جھنڈا گاڑ دیا جائے۔ لوگ جب اس جھنڈے کو دیکھیں تو مسجد کی طرف رخ کریں اور نماز ادا کریں۔ کسی نے مشورہ دیا ہے کہ بیگل بجا کر لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جائے۔ عمر بن خطاب نے کہا ہے، اللہ کے رسول، ہم کسی آدمی کی ذمہ داری کیوں نہ لگا دیں جو اس کی منادی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بلال جاؤ اور نماز کا اعلان کرو۔ اس کے بعد تمام صحابہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ عبداللہ بن زید مازنی اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں، یہ ان دنوں کی بات ہے جب نماز کے لیے جمع کیے جانے کے طریقوں پر غور کیا جا رہا تھا۔ مشورہ دیا گیا کہ ناقوس بچا کر لوگوں کو جمع کیا جائے۔ یہ نصارہ کا طریقہ رہا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے۔ اس رات میں نے خواب میں دیکھا، ایک شخص سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ایک ناقوس اٹھائے چلا جا رہا ہے۔ میں نے اسے آواز دے کر پوچھا، اللہ کے بندے، کیا تم یہ ناقوس مجھے بیچو گے؟ وہ شخص کہتا ہے، تم اس ناقوس کا کیا کرو گے؟ میں کہتا ہوں، میں اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کی دعوت دیا کروں گا۔ اس شخص نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور بتاؤ۔ وہ شخص کہنے لگا، تم نماز کے بلانے کے لیے یہ کلمات کہا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبداللہ بن زید صبح کا انتظار کیے بغیر فوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اپنا خواب سنا رہے ہیں۔ خواب سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ کریم کے حکم سے یہ خواب سچا ہے، اب تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے اسے بتاؤ۔ بلال اسی انداز میں نماز کے لیے بلائے گا۔
وہ تم سب میں سے خوش الحان اور بلند آہنگ ہے۔ عبداللہ بلال کے ساتھ کھڑے ہو کر انہیں یہ کلمات بتا رہے ہیں۔ بلال زید کے ساتھ ساتھ ان کو دہرا رہے ہیں اور نماز کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ عمر بن خطاب اس وقت اپنے گھر پر موجود ہیں۔ انہوں نے بلال کی آواز میں یہ کلمات سنے تو جلدی جلدی اپنی چادر سمیٹتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نے بھی خواب میں یہی کلمات سنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کریم کے لیے ہی ہیں۔ عمر بن خطاب کو بھی خواب میں نماز کے لیے بلانے کا طریقہ بتایا گیا۔ عمر صبح ہونے کا انتظار کرتے رہے، جبکہ عبداللہ بن زید رات کے اس پہر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور اپنا خواب سنا دیا۔ نماز کی طرف بلانے اور ان کلمات کو ادا کرنے کو اذان کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اسے ندا بھی کہتے ہیں۔ اذان اپنی موجودہ شکل میں ہجرت کے پہلے ہی سال یعنی 1 ہجری میں نافذ ہوئی ہے۔ بلال بن رباح یعنی بلال حبشی اسلام کے پہلے مؤذن ہیں۔ کچھ دن بعد بلال حبشی فجر کی اذان کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی اطلاع دینے آئے ہیں۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی سو رہے ہیں۔ بلال کہہ رہے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر فجر کی نماز کے لیے کہی جانے والی اذان میں ان الفاظ کا اضافہ کر دیا گیا ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ بلال حبشی اذان کہتے ہوئے شہادت کی انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح حیا علی الصلاح کہتے ہوئے اپنا چہرہ دائیں طرف اور حیا علی الفلاح کہتے ہوئے اپنا چہرہ بائیں طرف موڑتے ہیں۔ وہ بلال جنہیں ایمان لانے پر رسوا کیا جاتا تھا، آج عزت کی بلندیوں پر ہیں۔ بلال جو بے ہوشی کی حالت میں آہد آہد کہتے تھے، آج علل اعلان اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ محبتوں کو وصال تم سے، مہارتوں کو کمال تم سے، علی حسن کا جمال تم سے، ہوئے معزز بلال تم سے۔ اذان کے کلمات دنیا میں ہر وقت جاری رہتے ہیں۔ مشرق بعید سے شروع ہونے والے وقت کی وجہ سے صبح کی اذان کی ابتدا ہوتی ہے، جو مختلف برے اعظموں اور ملکوں سے ہوتی ہوئی مغربی ممالک تک جاتی ہے۔ اس دوران مشرق بعید میں ظہر کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح دنیا کے مختلف وقت اور سورج کی روشنی کی وجہ سے اذان کی آواز دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں ہر وقت سنائی دیتی رہتی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعجاز احمد کی لکھی ہوئی صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب محمد رسول اللہ کا اگلا موضوع، یثرب کے لوگوں کا جینا حرام کر دو۔ سنتے رہیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رخسانہ بشیر کی آواز میں۔